انشاءاللہ عز و جل ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرمانے پر قادر ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے سورہ اخلاص کے ساتھ یا حیو یا قیوم کی تسبیح اس انداز یا اس طرح کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کوشش کیا کریں کم از کم سلام کا جواب دیا کریں کمنٹ سیکشن میں۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جو شخص بھی ایک اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس طرح اس عمل کو کرے گا، اللہ کے حکم سے وہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھائے گا، اس کی حاجت کو پہلے پورا کر دیا جائے گا۔ بشرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ کے حضور جھک کر دعا مانگنا اور اس عمل کو کر لینا، پھر دیکھیے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں صبر نہیں کرتے، یعنی کوئی عمل کیا ہے، کوئی وظیفہ کیا ہے کسی مقصد کے لیے، اللہ کی طرف سے وہ قبول ہو جاتا ہے، اس کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ایک وقت طے کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ وقت طے ہے اور اسی وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے صبر اور شکر کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں اور پھر دیکھیے گا رب تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرما دیتا ہے، عزتیں عطا فرما دیتا ہے، کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے اور کامیابیوں کے سہرے سجا دیتا ہے اس شخص پر، اس امتی پر کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ کے محبوب پر۔ تو سب سے پہلے یہ بھی نیت کر لیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ ایک میں بات بتا دوں آپ کو، عموماً آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز کو پورا مکمل نہیں دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن جو بات بھی کی جائے گی کوشش میں کرتا ہوں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی آپ سے گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے دو نام یا حی یا قیوم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو ایک مرتبہ ایک حرف قرآن مجید کو پڑھے گا اس کی بے شمار اس کو فضائل اور برکات ملیں گے۔ آج جو سو چکے ہیں، جو مر گئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، آج ان سے پوچھیں کہ ایک حرف کی قدر کیا ہے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہیں تو ان سے پوچھیں کہ نماز اور عبادت کی قدر کیا ہے۔ جی ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل تندرست ہیں، صحت مند ہیں، آئیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے اور قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آئیں مل کر اس عمل کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اول آخر، اور اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چن لیا ہے۔ اب بالکل توجہ اور پرسکون ہو کر ہاتھ میں تسبیح لے لیں کہ توجہ آپ کی عمل کی طرف رہے۔ تسبیح کے پہلے دانے میں اول آخر درود پاک کی طرح یا حیو یا قیوم کو گھراتے جائیں، انشاءاللہ تعالی عرش سے آپ کے لیے نور اترتا جائے گا۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے جائیں، یا حیو یا قیوم کو پڑھتے جائیں۔
اور محسوس کریں آپ کا جسم ہلکا ہو رہا ہے، محسوس کریں رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، محسوس کریں پروردگار آپ سے راضی ہے، محسوس کریں اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام فرمائے ہیں ہم سب پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، محسوس کریں اللہ اپنا کلام خود سن رہا ہے، یا حی یا قیوم کی تسبیحات گرتی جا رہی ہیں، یا حی یا قیوم، یہاں پر یا حی یا قیوم پہ دنیا میں تسبیحات کو پڑھا جا رہا ہے، آپ کی آخرت کی درجات کو بلندیاں ملتی جا رہی ہیں۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے یا حی یا قیوم کی تسبیحات کو پڑھ رہے ہیں، دانہ گرتا ہے وہاں اللہ کی رحمت آپ پر بیج دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت آپ پر بیج دی جاتی ہے۔ یہاں درود پاک پڑھتے ہو ایک مرتبہ، وہاں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بیج دیتا ہے۔ تو محسوس کریں روحانیت حاصل ہو رہی ہے، یا حی یا قیوم کو پڑھنے سے روحانیت حاصل ہو رہی ہے۔ اور سورہ اخلاص کی بات کی جائے توجہ کے ساتھ، اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد کو پڑھا ہے، اللہ الصمد کو پڑھا ہے، لم یلد ولم یولد کو پڑھا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ صورت، اور پڑھنے والا اس سے زیادہ پسند ہے۔ بالکل توجہ کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو روحانیت مل رہی ہے، روحانیت حاصل ہو رہی ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے؟ ان کا منصب یہ ہے کہ وہ کرامن کاتبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتھارٹی کیا دی ہے؟ رب تعالیٰ نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ نیکیاں لکھتے جائیں گے، وہ جو گناہ کرے گا، بدی کرے گا، اس کی گناہوں کی لسٹ تیار کریں گے۔ الحمدللہ آپ تو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، جس طرح سورہ اخلاص کو پڑھتے جا رہے ہیں رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تمہیں چاہیے دے دیا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہاں جی، اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرشتے کرامن کاتبین نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں۔ میری بہن پڑھ رہی ہے، اس کے نامہ اعمال میں دیکھیاں، اس کے درجات کو بلندیاں مل رہی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے سکون مل رہا ہے، اطمینان مل رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما دی ہیں، عزتیں عطا فرما دی ہیں، اور جو آپ کی حسرت ہے وہ فرشتوں نے لکھ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری مل گئی ہے۔ تو میرے دوستوں میری بہنوں، بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں، اسی طریقے سے سجدے میں جائیں، دعا کریں، رب تعالیٰ کی بندگی کریں، اور رب تعالیٰ کی بار میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اٹھیں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ملی۔ 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کو اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آنے والی نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ درود پاک اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔